آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید، جس میں آج ہم نیب قوانین کے متعلق سیکشن 9 کے جو سیکشن 9 ہے کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز، اس سیکشن کے متعلق باقاعدہ ریسرچ کے ذریعے ڈسکشن کے ذریعے سمجھنے جا رہے ہیں، جس میں آج ہم باقاعدہ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کیا ہوتی ہیں جو کہ نیب قوانین میں ڈیفائن کی گئی ہیں۔ تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کہ چینل کو کائنڈلی سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا دوسروں کے ساتھ شیئر، تاکہ یہ آنے والی اگلی ویڈیوز آپ کے ساتھ نہ صرف شیئر ہو سکیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم جو مزید ویڈیوز آنے والی ہیں یا جو پچھلی ویڈیوز ہیں یا جو ابھی موجودہ ویڈیو ہے اس کے متعلق ہم ایک ساتھ ریسرچ کر سکیں۔ یہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے بالکل قطعاً بھی کہ میں اکیلا اس کو بس پڑھتا جاؤں، ریڈ کرتا جاؤں اور ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں، بلکہ آپ کو اس میں ایز ریسرچر اپنے ساتھ ایک رکھنے کی امید کرتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو باقاعدہ سمجھ میں آ رہی ہوگی اور آپ اپنی تجاویز مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ اس میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ جیسے عرفان احمد سمرو صاحب جو ہمارے ایک ویور ہیں اسی چینل کے، انہوں نے کمنٹ سیکشن میں باقاعدہ پچھلی ویڈیو میں دو کمنٹ کیے تھے، رپلائی کی تھی مجھے، اور کمنٹ سیکشن میں ان کی سجیشن تھی، باقاعدہ ایک بہترین انہوں نے بات کہی اور کچھ ٹاپکس بتائے جن پر ہمیں بات کرنے کی بالکل ضرورت ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان پر ڈسکشن کرنا لازمی ہے، جن میں انہوں نے سیکشن 8 خاص کر کے پروسیکیوٹر جنرل اور اس کے علاوہ چیئرمین نیب کے علاوہ ڈپٹی چیئرمین اور جو نیب کا اپنا ادارہ ہے نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اس کے متعلق انہوں نے کافی سوالات بنائے ہیں جن کا جواب دینا لازم بنتا ہے، تو جواب ہم ایک علیحدہ ویڈیو میں دیں گے، لیکن یہاں پر ہم اتنا ضرور بیس کر سکتے ہیں کہ آیا یہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 ہے، کیا یہ اپنے مقاصد حاصل کر سکا ہے یا نہیں؟ تو اس کو ہم اسی سیکشن میں ڈسکس کرتے چل رہے ہیں، اور آپ کو میں ہنٹ دیتا چل رہا ہوں کہ اسی سیکشن میں ہم مکمل تفصیلاً اس پر گفتگو کریں گے، مزید اس کے ساتھ ہی ساتھ کہ چیئرمین نیب کس طرح سے بھرتی ہوتا ہے، ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، کیا نیب آرڈیننس واقعی ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یا پھر جو اس کے مقاصد ہیں احتساب کے کیا وہ پورے ہوئے ہیں نہیں؟ تو آج اس میں ہم سمجھنے جا رہے ہیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں سیکشن 9 کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز۔ کرپشن کیا ہوتی ہے اور کرپٹ پریکٹسز عادات کیا ہوتی ہیں؟ پریکٹس کے معنی ہے کہ عادت یا عادات، پریکٹسز تو کرپٹ پریکٹسز مطلب کرپٹ عادات کس طرح سے؟ اچھا، کرپشن کا ایک لفظ اردو میں یا کسی بھی زبان میں مختصراً کہنا تو کرپشن کا لفظ کی معنی تو کرپشن ہی بنتی ہے، لیکن اس کا جو مقصد ہے یا فہم ہے وہ کچھ اور یہ علیحدہ ہے، جو کہ ہم اس سیکشن کے اندر سمجھنے جا رہے ہیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ سیکشن 9 کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز۔ اے ہولڈر آف اے پبلک آفس اور اینی ادر پرسن، کہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر کے مطلب جو عوامی عہدہ رکھ رہا ہو، کوئی بھی آفیسر یا جس کے پاس عوامی عہدہ ہو، اور اینی ادر پرسن یا دوسرا کوئی شخص، از سیڈ ٹو کمٹ، کہ کہا جا سکتا ہے یا اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ٹو کمٹ اس نے کیا ہے، اور ٹو ہیو کمیٹیڈ دا آفینس آف کرپشن، کہ اس نے کوئی کرپشن کی ہے، اینڈ کرپٹ پریکٹسز یا پھر کرپٹ پریکٹسز بھی اس نے کی ہے۔ اچھا، کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز بھی کی ہے۔ 1 اف ہی ایکسیپٹس، اگر وہ قبول کرتا ہے، اور obtains یا پھر حاصل کرتا ہے، فرام اینی پرسن اور آفرز اینی گریٹیفیکیشن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، کہ کسی بھی شخص سے وہ وصول کرتا ہے اینی گریٹیفیکیشن مطلب رشوت کسی سے طلب کرتا ہے یا قبول کرتا ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سے مراد کہ اگر اس کو سامنے سے دی جائے یا پھر وہ کسی اور ذرائع سے حاصل کر لے، تو اس کو ہم
کرپشن کہہ سکتے ہیں, گریٹیفیکیشن کہہ سکتے ہیں, ادر دین لیگل ریمونریشن, سوائے اس کے کہ جو اس کی جائز تنخواہ بنتی ہے, ایز اے موٹیو اور ریوارڈ, یا تو اس کا کوئی مقصد ہو یا ریوارڈ حاصل کرنے کا مقصد, سچ ایز از اسپیسیفائڈ ان سیکشن 161 آف دا پاکستان پینل کوڈ, جو کہ سیکشن 161 161 پی پی سی میں بتایا گیا ہے. اب سیکشن 161 پی پی سی میں بتایا گیا ہے کہ گریٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے. گریٹیفیکیشن وہی کہ کرپٹ پریکٹسز یا پھر کرپشن کرنا, کسی بھی جائز کام کا پیسہ لینا, اس کو نہ کرنا, اس کے نہ کرنے کے بہانے تلاش کرنا, یا اس طرح سے آپ اگر سیکشن 161 پی پی سی کو اگر کھول کر ریڈ کریں گے تو آپ کو کلیئرلی سمجھ میں آ جائے گا. فار ڈوئنگ اور فار بیئرنگ ٹو ڈو اینی آفیشیل ایکٹ, کوئی بھی سرکاری جو کہ اس کو عہدہ دیا گیا ہے کرنے کے لیے کام کرتا ہے یا کرنے کی نیت رکھتا ہے یا اس کو کرنا ہے, اور فار شوئنگ اور فار بیئرنگ ٹو شو, یا پھر اس کو کوئی چیز کرنی ہے شو تو یا اس کو دکھانی ہے, ان دا ایکسرسائز آف ہز آفیشیل فنکشنز, حالانکہ یہ اس کے آفیشیل سرکاری کام ہے یا سرکاری فرائض بنتے ہیں. فیور اور ڈس فیور ٹو اینی پرسن, کسی بھی شخص کو فیور کرتا ہے, فوائد دیتا ہے یا فوائد چھین لیتا ہے کسی بھی شخص کو. فار رینڈرنگ اور اٹیمپٹنگ ٹو, یا اپنی خدمات انجام دیتا ہے یا انجام دینے سے, اور ڈس سروس ٹو اینی پرسن, یا کسی بھی شخص کو خدمات سر انجام دینا یا اس سے خدمات روکنا. تو یہ ساری کی ساری جو اوپر بتائی گئی پریکٹسز ہیں یہ کرپشن کے زمرے میں آتی ہیں, کرپشن یا پھر کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں آتی ہے. سب کلاس 2, if he accepts or obtains or offers any valuable thing without consideration, کہ اگر کوئی چیز قبول کرتا ہے, کوئی پراپرٹی مالیت قبول کرتا ہے, اور فار اے کنسیڈریشن وچ ہی نوز ٹو بی انیڈیکویٹ, حالانکہ یہ اس کو پتہ ہے کہ غلط بات ہے, فرام اینی پرسن ہوم ہی نوز to have been or likely to be concerned in any proceeding or business transacted or about to be transacted by him or having any connection with his official functions, or from any person whom he knows to be inserted in or related to the person so concerned. اگر کسی بھی شخص سے کوئی بھی مالیت قبول کرتا ہے تحفے کے طور پر, یا کسی بھی بزنس میں جو کہ اس کو پتہ ہے کہ ٹرانزیکشن میں ڈیفالٹ کیا گیا ہے, گھپلا کیا گیا ہے, گبن کیا گیا ہے, یا آفیشیل فنکشنز میں خرابی پیدا کی گئی ہے, حالانکہ اس کو پتہ ہے, لیکن وہ جان بوجھ کر وہ حالات پیدا کرتا ہے جن سے وہ اپنا کام آفیشیل کرنے کے پیسے وصول کرتا ہے, تو اس کو کرپشن کہا جائے گا. اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کرپشن کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے, حالانکہ کرپشن کی کوئی بھی جامع ڈیفینیشن نہیں ہے. ہر ایک قانون یا ہر ایک ڈکشنری میں اپنے حساب سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے, یا پھر اس کی وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کرپشن کا جو سمری الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کوئی بھی کام کرنے کا ناجائز فائدہ اٹھانا, فائدہ حاصل کرنا. تو اس کو مزید ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب کلاس 3 میں, کہ if he dishonestly or fraudulently misappropriates, اگر وہ بدنیتی سے یا جان بوجھ کر خرد برد کرتا ہے, اور converts for his own use, یا اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے, اور for the use of any other person, یا کسی اور شخص کے لیے قابل استعمال بناتا ہے, any property entrusted to him, اگر اس کو امانت کے طور پر دی گئی ہے, اور انڈر ہز کنٹرول, یا اس کے کنٹرول میں دی گئی ہے, اور willfully allows any other person to so to do, یا کسی دوسرے شخص کو اجازت دیتا ہے کہ اس کا ناجائز استعمال کرے. اچھا, اب سب کلاس 3 کو میں ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے یہاں کورٹ مطلب عدالتوں میں یہ ہوتا ہے کہ امانت کے طور پر شیورٹی جو ضمانت ہوتی ہے, ضمانت کے طور پر
ایک دی جاتی ہے DAC ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ، یا پھر کوئی پراپرٹی رکھی جاتی ہے، یا پھر پولیس جو ہماری ڈسٹرکٹ پولیس ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسا ادارہ، اس کے پاس اگر کوئی پراپرٹی رکھی جائے تو وہ اس میں فراڈولنٹلی مس اپروپریٹس کرتے ہیں یا اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ کسٹمز ڈپارٹمنٹ خاص کر کے، کسٹم ڈپارٹمنٹ اگر نان کسٹم گاڑی ایک پکڑ لیتے ہیں تو پھر اس کا کیا حشر کرتے ہیں، یہ آپ کبھی KPT کراچی پورٹ ٹرسٹ اگر آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو ہزاروں گاڑیاں کھلے آسمان کے نیچے سڑتی گلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ان کے ٹائر انجن نکال کر افسران یا جو دوسرے بالا شخص ہوتے ہیں جن کو جو پکڑتے ہیں اپنی ڈیوٹی کے طور پر، تو وہ اس سے ناجائز فوائد بھی حاصل کرتے ہیں، آکشن میں گاڑیاں خود وصول کر لیتے ہیں یا اس طرح کی کوئی حرکات کرتے ہیں۔ حالانکہ کسٹم میں ان کی ذمہ داری ہے، یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی نارکوٹکس فورس اگر کوئی کسی جگہ پر چھاپہ مارتی ہے تو وہاں سے جو ریکوری ان کو ہوتی ہے تو ریکوری سے پھر وہ کرتے ہیں کہ پاؤڈر رکھ دیتے ہیں اور جو چرس گانجا ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں، جو کہ ابھی ریسنٹلی سٹی کورٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک واقعہ ہوا تھا کچھ 6-4 مہینے پہلے کہ مال کھانے سے جو اسلحہ یا پھر جو قیمتی چیزیں تھیں وہ گم کر کے اور آگ لگا دی گئی تھی تاکہ اس کو بتایا جائے کہ ریکارڈ کو آگ لگ گئی اور سارا سامان جل گیا۔ تو بہرحال یہ میرا کچھ اداروں کو ٹارگٹ کرنا مقصد بالکل بھی نہیں، جیسے کسٹم ہو گیا، اینٹی نارکوٹکس یا ہماری سٹی کورٹ ہو گئی، بلکہ میرا تو صرف مقصد بتانے کا کہ اس طرح کے کام ہوتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ نہیں ہوتی، کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز نہیں ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یا تو وہ بالکل ہی بے وقوف ہے یا اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہے، حالانکہ میں اس کا ثبوت دینے کے لیے بالکل تیار ہوں کہ کس طرح سے یہ گبن ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس مختصر سی ویڈیو کو ہم مختصر سی رکھیں گے، اور میں یہاں پر ایک آپ کے لیے پیغام بھی رکھنا چاہوں گا کہ میرا مقصد یہ ویڈیو بنانے کا بالکل بھی کسی ادارے یا شخص کو بدنام یا اس کی ذاتیات یا اس کے ادارے کے خلاف بات کرنا بالکل بھی نہیں۔ میرا مقصد اور صرف یہی ہے کہ خامیوں کی نشاندہی کرنا یا قوانین میں موجود جو خوبیاں ہیں ان کو بیان کرنا، خامیوں کو ظاہر کرنا، تاکہ ہمیں ریسرچ کرنے میں آسانی ہو سکے۔ تو بہرحال بڑھتے ہیں آگے، اور یہاں درمیان میں ایک اور پیغام کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اگر آپ نے نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ سب کلاس 4 اف ہی بائی کرپٹ، اب یہ ہی کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ آفس ہولڈر کے لیے، کہ اف ہی مطلب آفس ہولڈر بائی کرپٹ ڈس آنیسٹ اور انلیگل مینس، کسی کرپٹ بدنیتی بےمانی کے ذریعے اور انلیگل مینس یا غلط ذرائع سے obtains اور seeks to obtain for himself، اپنے لیے حاصل کرنے کا فائدہ حاصل کرنے کا رکھتا ہے ارادہ، یا اپنے بچوں کے لیے، or dependents or any person any property valuable thing or pecuniary advantage، کسی بھی قسم کی مالیت، فائدے والی چیز یا پیسوں کے لحاظ سے حاصل کر رہا ہے اپنے لیے یا اپنے بیوی بچوں کے نام پر، تو یہ بالکل کرپشن ہوگی اور کرپٹ پریکٹسز ہوگی۔ اس کلاس میں بھی باقاعدہ مثال بن سکتی ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں پنجاب، KPK، بلوچستان، گلگت بلتستان، سندھ میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بیوی بچوں کے نام پر پراپرٹی بناتے ہیں، رکھتے ہیں، پھر وہ بعد میں بتاتے ہیں کہ یہ پراپرٹی ہمیں دہیج میں دی گئی، یا پھر ٹیکس میں وہ جو معاملات ہوتے ہیں اس میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تو بھائی وکیل ہیں، ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے کہ کس طرح سے لوگ بےمانی کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے کچھ وکیل صاحبان ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی حرکات کو ہمیں روکنے کی بالکل ضرورت ہے، کیونکہ ہم تب تک ایک بہترین قوم نہیں بن سکتے جب تک ہم خود سے دھوکہ نہیں کرتے، کیونکہ خود سے دھوکہ کرنے کو نہیں روکتے، کیونکہ ہم خود سے ہی دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم کسی اور کی یا سرکاری امانت میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سرکار کے پیسے ہیں، حالانکہ سرکار کے پیسے ہمارے ہی ٹیکس کے پیسے ہوتے ہیں، ہم خود سے ہی چیٹ اور دھوکے بازی کرتے ہیں۔
تو ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال بڑھتے ہیں آگے سب کلاس 5 کی جانب. اور سب کلاس 5 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ if he مطلب پبلک آفس ہولڈر or any of his dependents or benamidars owns, possesses or has any right or title in acquired assets or hold irrevocable power of attorney in respect of any assets or pecuniary resources disproportionate to his known source of income. اگر کسی بھی قسم کی مالیت، ملکیت یا کوئی بھی چیز مالیت والی، فوائد والی حاصل کر لیتا ہے، اپنے نام پر بنا لیتا ہے، تو اس کا جو طریقہ کار وہ حاصل کرے گا، اور جو اس کا سورس آف انکم کے ذرائع سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز ہی کہلوائیں گے. اس کلاس پر بھی مثالیں تو بن سکتی ہیں کہ لوگ کس طرح سے راتوں رات امیر بن جاتے ہیں. خاص کر کے ہمارے یہاں میں اب نام نہیں لینا چاہتا، یا پھر آپ خود سمجھ جائیں کہ کس طرح سے ہوتے ہیں کہ لوگ الیکشن اس لیے لڑتے ہیں، یا پھر ملٹری کے پاور حاصل کرتے ہیں، یا پھر عدالتوں میں اختیارات حاصل کرتے ہیں، تو وہ اپنے جو اثاثہ جات ہوتے ہیں، جو ناجائز ان کی انکم ہوتی ہے یا اثاثہ جات ہوتے ہیں ناجائز، ان کو محفوظ رکھنے کے طریقہ کار ڈھونڈتے ہیں. جوڈیشری، ایگزیکٹو یا لیجسلیٹو کے ذریعے وہ اپنے اختیارات استعمال کر کے، طاقت حاصل کر کے خود کو بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی کافی مثالیں موجود ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کلاس 6 if he misuses his authority so as to gain any benefit or favor for himself. کہ اگر کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر اپنے لیے کوئی بھی اتھارٹی جو کہ اس کو دی گئی ہے، طاقت، پاور یا ڈیوٹی اس کو دی گئی ہے، یا اس کے برخلاف جاتا ہے اپنے لیے فوائد حاصل کرنا یا کسی اور شخص کے لیے، تو وہ بھی کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز ہی کہلوائیں گی. مزید اگر آپ کو رہنمائی چاہیے یا آپ مثال چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیے گا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں آسانی سے. Sub clause 7 if he is issued any directive, policy or any SRO, statutory regulatory order or any other order which grants or attempts to grant any undue concession or benefit in any taxation matter of law or otherwise so as to benefit himself or any relative or associate or a benamidar or any other person. کہ اگر بھی کسی بھی قسم کی ڈائریکشن اس کو دی جاتی ہے، پالیسی دی جاتی ہے کہ اس کو کچھ کرنا ہے پبلک آفس ہولڈر کو. اب مثال کے طور پر کہ ایک میئر آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی کراچی شہر کا، لاڑکانہ شہر کا، خاص کر کے ہمارے لاڑکانہ شہر کی، تو میں اس ویڈیو میں باقاعدہ کھل کر بات کروں گا اور مجھے کوئی بھی ڈر نہیں ہے، چاہے کوئی بھی آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں یا دوسری جماعت سے. تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پورے سندھ کا جو حال ہے، تباہ حالی ہے، اس کو اگر آپ سیاسی شیلٹر دے کر، پناہ دے کر اور بچانا چاہیں گے تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے کہ آپ نے بالکل بھی صحیح کر رہے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں مثال دینے جا رہا ہوں کہ میئر لاڑکانہ یا ایم پی اے لاڑکانہ، ممبر پروونشل اسمبلی، جس کو لاڑکانہ سے ووٹ دے کر الیکٹ کیا گیا ہے کہ وہ لاڑکانہ کی نمائندگی کرے لاڑکانہ کی، اور اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر ہمیں کوئی آپ روڈ بنوا کر دیں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ روڈ بنوا کر دیں پاکستان چوک لاڑکانہ کی، اور اس کو ڈائریکشن دی جاتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں یا کسی بھی قسم کے اور اس کو دی جاتی ہے اختیارات کہ وہ آگے یہ کام بڑھائے، لیکن وہ درمیان میں پیسے کھا جاتا ہے یا کام نہیں کرتا، تو یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز میں ہی کہلوائے گا، شامل ہوگا. اور یہاں پر میرا مقصد صرف پیپلز پارٹی نہیں بلکہ ایم کیو ایم، پی ٹی آئی یا جو بھی پارٹی ہو، ساری پارٹیز، نون لیگ یہ کرتے ہیں، ان میں سے فوائد حاصل کرتے ہیں، تو یہ بالکل ہی غلط ہے. یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز ہی ہوتی ہیں. بہرحال لاڑکانہ کی جو ابھی حالت ہے، دھول، مٹی، پانی، بجلی،
گیس کی جو فراہمی ہے وہ ذمہ داری ہے ایک سیاسی جماعت جو کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے، لیکن وہ اس میں مکمل ناکام گئی ہے۔ بڑھتے ہیں آگے سب کلاز 8 کی جانب۔ اف ہی کمٹس این آفینس آف ولفل ڈیفالٹ، کہ اگر وہ جان بوجھ کر ڈیفالٹ کرتا ہے تو یہ کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز میں ہوگا۔ اف ہی کمٹس دا آفینس آف چیٹنگ، اگر کوئی دھوکہ دہی کرتا ہے تو وہ بھی کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز میں ہی شامل ہوگا۔ اف ہی مطلب پبلک آفس ہولڈر کمٹس دا آفینس آف کرمنل بریچ آف ٹرسٹ، کہ 406(5) کی اگر وہ وائولیشن کرتا ہے، قانون توڑتا ہے، تو اس کو سمجھا جائے گا کہ اس نے کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کی ہے۔ اف ہی ان ہز کیپیسٹی ایز اے بینکر مرچنٹ، اگر کوئی بینکر مرچنٹ یا کوئی کاروباری شخص یا کوئی بھی ہو، اس نے اگر کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کی ہے تو وہ باقاعدہ مجرم ہوگا کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کا۔ اف ہی سے مراد ہے کہ پبلک آفس ہولڈر۔ 12 اف ہی ایڈز اسسٹ ابیٹس، اگر وہ کسی بھی قسم کی مدد کرتا ہے، اس میں شمولیت اختیار کرتا ہے کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کرنے میں، یا کنسپائریسی کرتا ہے، تو وہ کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کہلوانے کا مرتکب ہوگا، جرم کا۔ All offences under this ordinance shall be non-bailable, and notwithstanding anything contained in sections 426, 491, 497, 498 and 561A or any other provision of the code or any other law for the time being in force, no court shall have jurisdiction to grant bail to any person accused of any offence under this ordinance. اگر کوئی بھی شخص کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو ضمانت نہیں دی جائے گی۔ نان بیلیبل ہیں یہ سارے اس آرڈیننس کے تحت۔ اگر کوئی کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کرتا ہے تو وہ نان بیلیبل ہے، مطلب ضمانت کے قابل نہیں ہے۔ C. If after completing the investigation of an offence against a holder of public office or any other person, the chairman NAB is satisfied that no prima facie case is made out against him and the case may be closed, the chairman NAB shall refer the matter to a court for approval and for the release of the accused if in custody. کہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ پوری ہو جانے کے بعد اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پبلک آفس ہولڈر نے جرم نہیں کیا، کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز نہیں کی، تو نیب چیئرمین اگر یہ اس بات سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو وہ عدالت کو ریفرنس بھیجے گے کہ ان کے خلاف جو کیس داخل کیا گیا ہے یا کیس چلایا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے اور ان کو آزاد کیا جائے، ان کو بے گناہ قرار دیا جائے۔ اب اس میں ہمیں یہاں پر موضوع بحث لانے کی یہ ضرورت ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو ابھی نیب ترامیم کے خلاف ایک کیس داخل کیا ہے، تو اس میں باقاعدہ ایک کیس چل رہا ہے۔ اس کو ہم آنے والی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اچھے طریقے سے، کیونکہ میں چاہتا ہوں اس مختصر سی ویڈیو کو یہیں وائنڈ اپ کریں۔ تو ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو میں، اور اگلی ویڈیو میں ہم باقاعدہ مکمل تفصیلاً بات کریں گے